بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا مقدس ترین ادارہ ہوتا ہے جس میں ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین سازی کی جاتی ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں فیصلے ہو سکیں. پارلیمنٹ کا احترام ہر رکن پارلیمنٹ پر لازم ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں عدم برداشت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. حکومت اپوزیشن کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور اپوزیشن حکومت کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں نقصان صرف عوام کا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ جس میں عوام کی بھلائی ہو سکے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. سینئر رکن پارلیمنٹ ہیں ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ. بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو. اچھا، پروگرام کا آغاز کریں گے اس سوال سے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہر بار شور شرابے کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کا ٹاپک تو بہت اچھا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پارلیمان جو ہے یہ ایک مقدس ترین ادارہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ہمیں لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہترین ہم نے تنظیم سازی کرنی ہوتی ہے، قانون سازی کرنی ہوتی ہے. ہم یہ ایک اس ادارے میں ایسی قانون سازی ہو جو صدیوں لوگ یاد رکھیں. یہ چند دنوں کی یا چند ماہ کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے حکومت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اپوزیشن پارٹیز کا تعاون بہت ضروری ہوتا ہے. دیکھیں جی، ذمہ داری گورنمنٹ کی آ گئی اور اپوزیشن کا تعاون آ گیا. ایسے ہی ہو گیا نا. اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن ماحول کو بہترین بنانے میں سب سے پہلا سٹیپ جو ہمیشہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے تمام ایجنڈے کو، اپنی تمام سوچوں کو، اپنی تمام پلاننگز کو پورا کرنا ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف اپوزیشن. اور اگر گورنمنٹ ہی سٹیپ نہیں اٹھائے گی، اپوزیشن کو ڈیگریڈ کرے گی، اپوزیشن کو گالی گلوچ نکالے گی. دیکھیں جی، اب میں اگر اپنے لیڈر کے لیے سینسٹیو ہوں تو وہ بھی اتنی سینسٹیو ہے. اگر وہ سینسٹیو ہے تو میں بھی سینسٹیو ہوں. اگر آپ میرے لیڈر کو کچھ کہیں گے تو میں تو فلیئر اپ ہوں گی. اس لیے ہمیشہ عقل مندانہ سٹیپ یہ اٹھانا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے لیڈران کو برا بھلا کیوں کہیں، کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ ہے، ہماری ایفیلیشنس ہیں ان کے ساتھ، تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. اب دیکھیے 2 سال گزر گئے، دونوں اپوزیشن بڑی جماعتیں جو ہیں وہ یہی کہتی ہیں آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس بات سے کوئی بھی نہیں انکار کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوشچن اس میں کچھ ہمارا جو ہوتا ہے نا ڈیلی کا وہ جو بزنس، وہ ہم نے بھگتانا ہوتا ہے. پہلا 1 گھنٹے کا کوشچن آورس ہوتے ہیں، اس میں کوشچنس تمام پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ان کا نمبر آتا ہے، پھر منسٹر جواب دیتے ہیں. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، اول تو کوشچن ہی بڑی مشکل سے آتے ہیں، اسمبلی بڑی مشکل سے طریقے سے بیٹھتی ہے، اور پھر جب کوشچن کی باری آتی ہے تو ان کی طرف سے کبھی منسٹر نہیں بیٹھا ہوا ہوتا. جس سے آپ نے سوال کرنا ہے وہ منسٹر ہی نہیں، جس نے جواب دینا ہے ہمارے کوشچنس کا، وہ تو پرنٹڈ ہمارے پاس بک آ جاتی ہے کہ آج کا ہمارا بزنس جو ہے وہ یہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں، منسٹر تو جواب نہیں دے رہا، اور اگر منسٹر بیٹھا ہو وہ منسٹر سب سے پہلے یہ بات کرتا ہے جواب دینے کی بجائے کہ جی ہم تو پچھلی حکومتوں کے کیڑے نکال رہے ہیں، ہم تو پچھلی حکومتوں کے جو سارے ڈالے ہوئے جو پکھنڈے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں. تو اب وہ جواب کی طرف نہیں آتے، پھر شور مچتا ہے کہ جواب دیں، کہ آپ نے جو ریلیونٹ آنسر کا جواب دیں، پلیز آپ اسپیچ نہ کریں. اچھا، انہیں سب سے بڑی ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اسپیکر انہیں منع نہیں کرتا. وہ ہر سوال کے جواب میں پہلے لمبی اسپیچ کرتے ہیں، آپ کی اور ہماری برائیاں کرتے ہیں،
تو کیا اس وقت آپ کا جو موڈ ہے یا جو آپ کا توازن ہے ایک اسٹیبلٹی کا، کیا وہ برقرار رہ جاتا ہے کہ بھی اس ہم ہاؤس کو بڑے سمودھلی آگے لے کے چلیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب دیکھیں سب سے زیادہ برے وہ لوگ لگتے ہیں جو تمام پارٹیوں سے گھوم کے اب پی ٹی آئی کا حصہ ہے. ہر جماعت میں وہ ہر دور میں ہر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں. اب دیکھیں اگر وہی بندہ کھڑا ہو کے دوسری پارٹی کو بلیم دے رہا ہے تو کیا تم اس پارٹی نے اگر غلطیاں کی ہیں تو تم بھی تو اس کا حصہ تھے. اس کو تو سوچنا چاہیے بات. اور پھر آپ جب حصہ تھے، آپ اس پارٹی کو خراب کرنے والے آپ تھے. فرض کر لیں، اول تو الحمدللہ میں تو فخری انداز میں کہتی ہوں کہ جو مسلم لیگ نون نے ڈیلیور کیا وہ کسی پارٹی نے نہیں ڈیلیور کیا آج تک، اور ہم سرخرو ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی کو کوئی بات اپنی ڈیلیوری کے متعلق بات کہتے ہوئے شرمسار نہیں ہوتے. ہمیں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، انہیں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں سارا دن چڑھتا ہے اور یہ جھوٹ پہ جھوٹ، پتہ نہیں نیند کیسے آتی ہے مجھے. آپ کی رائے میں جو حکومتی وزراء ہیں ان کی وجہ سے ماحول پارلیمنٹ کا خراب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ خراب، کیونکہ ذمہ داری ان کی ہے، آپ نے تعاون کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن نے تعاون کرنا ہے، ذمہ داری حکومت کی. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ ایک اجلاس پر حکومت کا تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ جب ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتی ہے حکومت، پورے ملک سے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں، تو ان کا سارا خرچہ ورچہ حکومت برداشت کرتی ہے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے حکومت کو کرنا پڑتا ہے. بہت خرچ آتا ہے. مجھے تو میں تخمینہ نہیں لگا کے بتا سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں. دیکھیں جی، ہم گھر سے چلیں تو ہمارا اگر ہم نے بائی ایئر آنا ہے ہمارا ٹکٹ فری. اسی طرح ہی نا، اگر ہم نے اپنا پارلیمنٹ میں ہماری جو بھی حاضری ڈیلی، ہمارا جو ڈیلی کی جو اماؤنٹ ہے وہ فکس ہے، اور پے اس کے علاوہ یہ. اور پھر اگر ہماری کوئی کمیٹی، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس کی علیحدہ سے پیمنٹ. اگر اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے اگلے دن کے لیے تو پھر آپ کو اسٹے ملتا ہے؟ نہیں، اگر ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ملتوی ہوتا ہے نا تو وہ تو کنٹینیوس رہتا ہے. اس کو تو گنا جاتا ہے. اچھا. کیوں ان کو وہ ڈیز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے آپ کے دیکھ لیجیے تو گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلے ہوا. صحیح. ہم تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیلی لیں. اس میں پارلیمنٹرین کو حکومت اکوموڈیٹ کرتی ہے، آپ کو رہائش وغیرہ کا سارا خرچہ حکومت کرتی ہے؟ حکومت ہمیں پارلیمنٹ لاجز میں تمام ایم این ایز کو، اور منسٹرز بھی ادھر رہتے ہیں، اور سینیٹرز بھی ادھر رہتے ہیں، تو وہ پارلیمنٹ لاجز میں اکوموڈیشن ملی ہوئی ہے. اچھا، اب مہنگائی کی وجہ سے حکومت بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے، تو اس دور میں پارلیمنٹ اپنا کام صحیح طریقے سے کیوں نہیں کر پا رہی؟ آپ اس بارے میں کوئی تجویز دیں. سر جی، حکومت تو پریشان ہے ہی نہیں، عوام پریشان ہے، اس میں کوئی شک، اس میں تو دو رائے ہے. عوام پریشان ہوگی تو حکومت بھی پریشان ہوگی. نہیں، حکومت تدابیر کرے، حکومت ایسے وسائل پیدا کرے جس میں لوگوں کو ریلیف ملے، ایسی پلاننگ دے جس میں لوگوں کو ریلیف ملے، ان کی جاب اپرچونیٹیز انکریز کرے. نہ کہ ان کی تو آپ نے دیکھا ہے جابس ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ آئے دن ہی اساتذہ ہیں، پچھلے دنوں اساتذہ روڈ پہ آئے ہوئے تھے، ان کا ویڈ لاک جو تھا پہلے سسٹم وہ ختم کر دیا ایک دم سے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. ابھی کچھ ڈاکٹرز اور یہ ہاسپٹلز میں اسٹرائک ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پی ایم ڈی سی کو ختم کیا، پی ایم سی لے آئے. پی ایم سی کے تحت انہوں نے اب بچوں کا جو ایگزام لیا ہے ایم ڈی کیٹ کا، وہ بچے انسیٹسفائیڈ ہیں، ان کے پیرنٹس علیحدہ رو رہے ہیں. اور کل ہماری میٹنگ میں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں کونسل کے، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے 3000 بچوں کا ہمارے سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم ان کے رول نمبر اور ان کو مینٹین نہیں رکھ سکے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ادارے کو امپروو کرنے کے بجائے ملیا میٹ کر کے شروع کرو گے تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آئے گا. ایک 40 سالوں سے ادارہ چل رہا ہے ایسے، اور آپ کہیں کہ ہم اس کو بالکل ٹوٹلی فنش کر کے اور ہم اس کو کامیابی کے ساتھ چلا لیں گے، یہ دیٹ از ناٹ پاسبل. اور پھر اس میں انٹرینڈ انسکلڈ لوگ رکھے جا رہے ہیں،
ڈبل ڈبل تنخواہوں میں پہلے لوگوں کی تنخواہوں پہ ان لوگوں کا اعتراض تھا، اب ڈبل ڈبل تنخواہوں پہ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، وہ پھر بھی ڈلیوری نہیں دے رہے، اور پیرنٹس اور بچے رو رہے ہیں. قسم سے ایمان سے ان لوگوں کا رونا میں دیکھا نہیں جاتا جن کا فیوچر داؤ پہ ہے، جو ایف ایس سی کر کے بچے ڈے اینڈ نائٹ محنت کرتے ہیں، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے جی آپ کو خودکشی کرنی ہے تو کر لے. یہ میرے سامنے کل میری میٹنگ ہوئی ہے ہیلتھ کی، اور جو بچیاں آ کے روئی ہیں کہ آپ کو ہمارا آنسو نہیں روک رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے وائس پریزیڈنٹ نے جو انہوں نے نان ٹیکنیکل بندے کے ذمہ وہ لگائے ہوئے، علی رضا اس کا نام ہے، وہ ایڈوکیٹ ہے، اور اس نے ان بچوں کو کہا ہے کہ کر لیں، آپ خودکشی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم تو کچھ نہیں آپ لوگوں کے لیے کر سکتے. وہ پھر ہماری کمیٹی میں لے کے آئے ہیں یہ میٹر کو. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے میٹر پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا. یہ جو پی ایم ڈی سی کو انہوں نے بالکل بلڈوز کیا ہے اپنی مرضی سے، ہماری کنسنٹ کے بغیر، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں وہ بل آئے بغیر انہوں نے وہ انڈر دا ٹیبل رکھ کے، جب وہ شور شرابے میں انہوں نے خود ہی وہ ایکسیپٹ کر لیا، منظور کر لیا. پہلے آرڈیننس لاتے تھے، پھر یہ بل منظور ہوا ہے، اب بل کے مطابق کر رہے ہیں، انہیں کامیابی نہیں ہو رہی. سر جی میں تو اتنا جانتی ہوں کہ آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے تو آپ نئے سرے سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ جو پہلے سسٹم ہیں ان کو امپروو کریں، ان کو فارورڈ لے کے چلیں، ان کو ایڈوانس کریں، ان میں کوئی نیو ٹیکنالوجیز لے کے آئیں، پھر آپ بلندیوں کی طرف جائیں گے، نہ کہ آپ زمین سے شروع کر رہے ہیں. پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، پارلیمنٹ میں جو ہلڑ بازی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ناتجربہ کار جو رکن پارلیمنٹ بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہے یا حکومت کی وجہ سے ہے؟ نہیں، حکومت تو پھر وہی ہے نا، جو ہم پوری ایک کلاس اکٹھی ہوتی ہے نا تو وہ گروپ بنتا ہے، گروپ سے ہی وہ حکومت بنی ہوئی ہے نا. اب وہ جو گروپ ہے نا وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس قسم کا گروپ آ گیا ہے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ گروپ اچھل کود کر رہا تھا نا، ویسے ہی وہ کنٹینیوسلی لگا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حکومت میں بھی آ کے ان میں ڈیسنسی نہیں بڑھی. جب آپ کسی اچھے لیول پہ آ جاتے ہو نا تو آپ کا ڈیسنسی بڑھ جاتی ہے، آپ کا کردار، آپ کا اعتبار، آپ کا اسپیکنگ لیول انکریز ہونا چاہیے. اسی طرح ہی ہے نا، ان میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں آیا. ہر اب ہم اور پیپل پارٹی کے لوگوں میں کی خواتین اتنی ڈیسنٹ ہیں، ہم ملتے ہیں، آپ چند ایک کے علاوہ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں، عجیب وہ غریب لوگ ہیں، ان سے بات کرنا تو ویسے ہی بڑا مشکل لگتا ہے. اور یہ حکومت ہی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ایک جب گروپ بنتا ہے وہ گروپ آپ کو ایک امپیکٹ دے گا. اسی طرح ہی ہے نا، ایک ایک بندے کو ہم نہیں لے کے چل سکتے. جب 4 یا 5 یا 10 لوگوں سے ایک گروپ بنے گا، اس کا اوور آل امپیکٹ دیکھا جائے گا کہ یہ کیا اپنا شو کر رہے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک انہوں نے بات کی تھی، کیا یہ پارلیمنٹ میں اس بارے میں بحث ہوئی ہے کہ یکساں نظامی تعلیم ہم پورے پاکستان میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فی الحال تو کوئی ڈسکشن نہیں. یہ عمران خان صاحب کا سپیچز میں وعدہ تھا، اس میں پارلیمنٹ میں کوئی بل نہیں آیا، ابھی تک کوئی بل نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی دیر از نو ڈسکشن ایٹ آل. یہ تو وہی وعدہ تھا جو عمران خان نے 1 کروڑ نوکریوں کا کیا تھا. ہاں، عمران خان نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا
کہ تمام تعلیمی نظام یکساں ہوگا. 3 سال اسی طرح ہے نا. جی جی 3 سال گزر گئے, کہیں یکسانیت نظر نہیں آئی, بلکہ جو پہلے تعلیمی نظام ہمارے چل رہے ہیں اس میں انہوں نے دیکھیں جی بجٹ میں تعلیم کا وہ جو کوٹا مختص کرنا تھا وہ بھی کم کیا. تعلیم کا بجٹ کم کیا کوٹا. بجٹ کم کیا ہوا تھا پچھلے سال ہی, بجٹ کم, ہیلتھ کا بجٹ کم. تو انہوں نے کیا نظام لانا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں, کوئی کچھ نہیں. کورونا کی صورت میں تو کالجز اسکول ویسے ہی بند ہو گئے, وہ ان کی جان چھٹ گئی, ان کو بہانہ ہاتھ میں آ گیا. ادروائز تو کوئی ڈسکشن نہیں ہے اس ٹاپک پہ. اچھا, پارلیمنٹ کو کس طرح بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اب یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ساتھ اپوزیشن تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں آپ کو حقیقت کی بات بتاؤں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. صحیح. کیونکہ ان لوگوں نے اتنا پارلیمان کو بھی بے توقیر کیا. انہوں نے اپوزیشن کے, دیکھیں جی اگر جتنے کو ایم این ایس وہ ہیں اتنے ایم این ایس اپوزیشن میں ہیں, اتنی ہی حیثیت رکھتے ہیں. اگر آپ ان کی رسپیکٹ کو مد نظر نہیں رکھو گے تو آپ کی رسپیکٹ بھی ختم ہوگی. تو بے توقیری کن کی طرف سے آ گئی؟ ان لوگوں نے, یہ ایک, میں آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ ایک ایسا گروپ آ گیا ہے جو نئی روایات قائم کر رہا ہے, پارلیمان کو بے توقیر کر رہا ہے, ایم این ایز کی بے توقیری کر رہا ہے, سینئرز جو پارلیمنٹیرین ہیں, پولیٹیشینز ہیں, ان کی بے توقیری کر رہا ہے. ان کو بھی کسی, اب آپ یہ دیکھیں, آپ کا کام ہے, اگر میں جونیئر ہوں میرا کام ہے میں سینئر سے کو مشورہ لے کے چلوں. میری اس میں اضافہ ہوگا نا, میرے علم میں اضافہ ہوگا, میرے بہت کچھ میں سیکھوں گی. اگر میرے میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ میں ان سے لے کے چلوں, میں ہر وقت بے عزت کروں, پھر دوسرا مجھے کون شاگرد بنائے گا, مجھے کون سکھائے گا؟ اچھا, ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. کل جو اجلاس تھا اس میں اپنا جو سندھ کے جو پارلیمنٹرین ہیں پیپلز پارٹی کے نوید قمر صاحب, کیا مسئلہ بنا تھا تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کل آپ پارلیمنٹ میں موجود تھی؟ میں بالکل موجود تھی, اور میں صبح سے لے کے اینڈ تک موجود ہوتی ہوں, اور میں ایک ایونٹ دیکھتی ہوں. اچھا, نوید قمر صاحب ایک ایسے ٹھنڈے مزاج کے, کول مائنڈیڈ انسان ہے, پولیٹیشین ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ان کو غصہ نہیں آتا کبھی بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسپیچز ہو رہی ہیں. اب شاہ محمود قریشی نے اسپیچ کی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بعد اپنا یہ جو فواد چودھری کریں گے. فواد چودھری نے کیا جی, اب مراد سعید کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کون سا طریقہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, اسپیکر اس کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا یہ کچھ اسکول ہے کہ جی اس کے بعد اس کی باری ہے, اس کے بعد اس کی باری ہے, ایک مانیٹر کہہ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سوال جواب ہوتا ہے, ایک بندہ ہاں ایک, ہاں جی یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ایک اگر ممبر ادھر سے اسپیچ کرے گا تو پھر دوسرا ممبر, ایک پارٹی کا ممبر ادھر سے اسپیچ کرے گا, پھر چلے گورنمنٹ کو زیادہ چانس دیا جاتا ہے, پھر ان کا کرے گا, پھر دوسرے اپوزیشن پارٹی سے کرے گا اسپیچ. لیکن یہ تو جناب کنٹینیو سلسلہ چل رہا تھا. وہ مائک اپنے پاس رکھتے, پھر ہاں, پھر وہ صرف اسپیکر صاحب سے غصہ سب کو یہی ہے. آپ اسپیکر پورے پارلیمان کے ہیں, آپ کسٹوڈین پوری پارلیمان کے ہیں, وہ صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. انہیں تو ایسا سلسلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. وہ اشارے پہ, جب وہ اشارہ کریں گے وہ فوراً اپوزیشن, کون اشارہ کر رہا ہوتا ہے؟ ادھر سے کوئی نہ کوئی منسٹر یا ان کے پارلیمانی سیکرٹری کچھ بھی. اچھا, تو وہ بات کرتے کرتے ہمارے سینئر جو پولیٹیشینز ہیں ان کی بھی فوراً مائک بند کر دیتا ہے. یہ غصہ دلانے والی باتیں ہیں نا. اچھا, نوید قمر صاحب کو اتنا غصے میں نے نہیں کبھی دیکھا, پھر بھی وہ بڑے ٹھنڈے مزاج میں تحمل کے ساتھ گئے ہیں اسپیکر صاحب کے پاس اور پوچھا ہے اسپیکر صاحب یہ کیا طریقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اتنے میں ان کی طرف سے کچھ لوگ, یہ جو میں نے ایک انہیں دیکھا
عامر کیانی کو. اچھا عامر کیانی. عامر کیانی اور اس کے ساتھ 2-3 اور جو وہ بہت تیز جو ہوتے ہیں نا نمبر بنانے کی خاطر نا، وہ آگے آئے ہیں. تو انہوں نے آ کے نوید قمر صاحب کو گالیاں نکالی ہیں اور دبوچنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ. اور آپ بلیو می، میں آگے کھڑی ہوں، اس میں بالکل مذائقہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے. انہیں دبوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہاں تم ہمارے اسپیکر، ہمارا تو لفظ آنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو سب کا اسپیکر ہے، تم ہمارے اسپیکر کے سامنے کیوں آ کے اس کی انسلٹ کر رہے ہو. اور اب دیکھیں عامر کیانی جو میڈیسن کا چور ہے، مجھے یہ بتائیں ان کا ایک ایک بندہ چور ہے اور یہ بات شروع کرتے ہیں جی ان کے یہ پارٹی چور ہے. اسی وجہ سے تو لڑائی ہوتی ہے. لڑائی کی کہتے ہیں چور، آپ ان کو کہتے ہیں، نقصان اس میں عوام کا ہوتا ہے. نہیں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، پہل کبھی اپوزیشن نے نہیں کی، یہ حقیقت ہے. ہم کیوں اٹھ کے انہیں چور کہنے لگے؟ اگر ان کی جواب اتنا ہی چپتا ہوا ہے تو پھر ان کے ان کی اس بات کا جواب بھی چپتا ہوا پھر ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پارلیمان چلے. اور پھر کل تو انتہا ہوئی، جتنے سال سے ہماری یہ پارلیمان چل رہا ہے نا، 40 سال 45 سال جتنا بھی ٹائم ہو گیا، یہ پہلی دفعہ اپوزیشن نے کل پوائنٹ آؤٹ، اپوزیشن نے نہیں، حکومتی پارٹی نے پوائنٹ، ہاں جی، کورم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. اندازہ کریں گے. اچھا یہ بھی بتائیں ذرا کہ یہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا کرنا ہوتا ہے، اس بارے میں بھی تھوڑی سی ذرا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کورم جو ہوتا ہے حکومتی پارٹی نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا. اگر ان کے ممبر بہت کم ہیں تو پھر اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور پھر ہم لوگ ہٹ جاتے ہیں. پھر جیسے ہی ان کے لوگ پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے. اچھا اگر کوئی بندہ نہیں آتا، مطلب اگر کورم کسی کا کم ہے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی ارکان نہیں آتے؟ نہیں، جو وہاں پیچھے رومز میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ فوراً آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، وہ کہہ رہی ہوں ایسا نہیں ہوتا. جب انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا تو اس کا مطلب یہ آپ جو اجلاس ہے اس کو کیری آن نہیں کرنا چاہ رہے، تو انہوں نے واپس ہی نہیں آنا تھا. ہمارا تو کورم پورا تھا اپوزیشنز کا. لیکن یہ حیران کن جو مذکر خیز یہ تھا کہ گورنمنٹ نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی پارٹی کا خود. اچھا رکن پارلیمنٹ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے؟ مطلب آپ آئے ہیں، اپنا آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قانون سازی کرنی ہے، اس بارے میں بات کرنی ہے، اور آگے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی اجلاس ملتوی ہو جاتا ہے، تو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے؟ ہر بندہ جس نے کویشچن کا بھی آنسر لینا ہے وہ اپنے کویشچن کو تیار کر کے آتا ہے، کیونکہ وہ پہلے پرنٹ تو ہو کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم تیار کر کے جاتے ہیں، کیونکہ اسی کے اوپر ہم سپلیمنٹری کویشچن بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی ارجنٹ موشن ہوتا ہے، اس کو بھی تیار کر کے آیا جاتا ہے. اور پوری محنت، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں ہیلتھ کے متعلق میں ڈے اینڈ نائٹ پڑھتی ہوں. مجھے کوئی ہیلتھ کی جب میری میٹنگ ہوتی ہے نا تو وہ مجھے تیار کر کے جانے ہوتے ہیں میرے جو ایجنڈے کے مطابق. اسی طریقے سے میں اپنے کویشچن کو تیار کر کے جاتی ہوں، پڑھ کے جاتی ہوں، اسٹڈی کر کے جاتی ہوں، باقاعدہ نوٹس بنا کے لے کے جاتی ہوں. ہاں اور بڑا یہ ڈپریشن ہوتی ہے بڑی. اور پھر اگلی دفعہ تو وہ کویشچن آنا ہی نہیں ہوتا نا، وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہنی بعض اوقات اتنے امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں، برننگ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہماری پبلک کو، ہماری کمیونٹی کو درپیش ہوتے ہیں، وہ ہم نے سوال اٹھانے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ایم ٹی آئی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ یہ جو انہوں نے آرڈیننس پیش کیا ہے، ایم ٹی آئی آرڈیننس، اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آرڈیننس. اس میں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، جتنے بھی میڈیکل کالجز ہیں نا ان کے ساتھ جو میڈیکل
گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ جتنے بھی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان سب کو پرائیویٹ کر رہی ہے، پرائیویٹائز کرنے جا رہی ہے. یہ پمز آپ نے سنا ہوگا 2 ماہ سے بند ہے، یہاں ورک نہیں ہو رہا، صرف اس ایکٹ کی وجہ سے، کیونکہ ادھر انہوں نے یہ آرڈیننس لاگو کر دیا ہوا ہے، پنجاب میں بھی لاگو کر دیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، بورڈ آف گورنرس آپ کے پرائیویٹ ہوں گے، اور جو آپ کے پرانے پروفیسرس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہوں گے ان کے انڈر کام کریں گے. ایسا پاسبل ہے؟ جو جونیئر ہیں ان کے انڈر پرانے جو ڈاکٹر، نہیں، جو انہوں نے اپنا بورڈ آف گورننس بنایا ہے جی اس میں نان پروفیشنل لوگ ہوں گے، یعنی کہ وہ ہیلتھ پروفیشن سے ان کا کوئی لنک نہیں ہوگا، وہ آؤٹ سائڈر ہوں گے اور وہ ان کو مانیٹر کریں گے، ان کو مینیج کریں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب جس بندے نے 50 سال ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیسر لیول تک ہے، وہ ان لوگوں کے انڈر کام کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اچھا، اور تمام امپلائی جو ہیں وہ آن ڈیپوٹیشن کرتی ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ جنہوں نے 30 سال جاب کیا ہے وہ آپ ڈیپوٹیشن پہ کام کریں گے، وہ جاب لیس ہیں. اب جس کی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہمارے بورڈ آف گورنرس کے چیئرمین کا کہنا نہیں مانے گا وہ فرغ ہو جائے گا. یعنی کہ جونیئر سے جونیئر بندہ اگر ان کا کہنا مانتا ہے اس کو ہیڈ کے عہدے پہ لایا جائے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں، یہ روتے ہیں، یہ شور مچاتے ہیں کہ ہم اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہمارا جو ڈاکٹر بنتا ہے 3rd ایئر سے ان کی کلینکل سائڈ شروع ہو جاتی ہے، اور جو ان کے جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ فری چیک اپ ہوتا ہے، چند روپے کی پرچی ہوتی ہے، سرجری فری ہوتی ہے، پیشنٹ کو ایڈمیشن فری ہوتا ہے، ان کے ٹیسٹ فری ہوتے ہیں. اب یہ آن پیمنٹ ہوں گے تو وہاں پہ تو جب فری ہوگا تو آپ کے پاس ویرائٹی آف پیشنٹس ہوں گے، ویرائٹی آف پیشنٹس ہوں گے تو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس جا کے کیس اسٹڈی، ہاں جی، زیادہ تجربہ ہوگا. جب آپ کے پاس ویرائٹی آف پیشنٹس نہیں ہوں گے، آپ پرائیویٹ پریکٹس ایوننگ پہ وہ پرائیویٹ پریکٹس کو الاؤ کر رہے ہیں، دن میں پیمنٹ بھی وہ کریں گے، پرچی فیس بھی کچھ نہیں ہوگی، اور اگر ان کو داخل بھی کیا جائے گا تو ان پہ اگر ان کی باری تو جیسے آتی ہے سو آتی ہے، وہ پھر جو پیئنگ پیپل ہوں گے ان کو امپورٹنس مل جائے گی، اور پیئنگ لوگ کبھی اپنے اوپر اسٹوڈنٹس کو پڑھنے نہیں دیتے. یہ تو جب تک ہمارے پاس ورائٹی، ہمارے پروفیسرز ہوتے تھے صدیوں، جس کے اندر پازیٹیو فائنڈنگ ہوتی تھی، وہ کئی سال 20 سال وہ اس پیشنٹ کو بیڈ کے لیے مختص کیے رکھتے تھے، اس کو تنخواہ دیتے تھے. ہاں جی، کہ بھئی یہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بہترین پازیٹیو کیس ہے، سبجیکٹ ہے وہ، ہاں جی، اس کے اوپر پازیٹیو فائنڈنگز ملتی ہیں اور اسٹوڈنٹ جا کے اس پہ پڑھتا ہے. تو کیا ہمارا اسٹینڈرڈ انکریز ہو رہا ہے؟ جس طرح آپ بتا رہی ہیں تو پھر نقصان، بالکل نقصان. ہمارے پروفیسر حضرات چھوڑ جائیں گے، ہمارے تمام لوگ ڈیپوٹیشن پہ آ جائیں گے. اس میں آپ دیکھیں ڈیپوٹیشن پہ یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ جاب کا اسٹرکچر کوئی نہیں ہوگا، آپ کی کوئی وہ جو ہوتی ہے جو مراعات ملتی ہیں آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی نہیں ہوں گی، پینشن نہیں ہوگی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. اور کچھ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ، اور ان کی بھی جو بھی پینشن اپرچونیٹیز ہیں وہ ختم. اب وہ ساری زندگی سے اپنی پے سے پیسے کٹوا رہے ہیں، تو اب اس کو اگر نہیں ملیں گے تو اب ختم. وہ تو گورنمنٹ کے کھاتے میں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی گورنمنٹ یہ پیسہ کہاں لے کے جا رہی ہے اور کہاں لے کے جانا چاہ رہی ہے، اور ان کی پلاننگ بھی کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کچھ نہیں نظر آ رہا، ریلیف کچھ نہیں مل رہا، اور یہ پیسہ کہاں کر رہی ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ سینئر رکن پارلیمنٹ کی باتیں بھی سنی. ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لے کر چلے، حکومت کی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کا کام ہے ان کے ساتھ تعاون کرنا.
حکومت کی ذمہ داری پہلے بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے اور ملک میں عوام کے حق میں آئین سازی کریں، قانون اس طرح کے بنائیں کہ عوام کا فائدہ ہو سکے۔ بہت سارے مسائل ابھی حل ہونے باقی ہیں، جس طرح کے بات ہوئی یکساں نظام تعلیم، اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی بل سامنے نہیں آیا۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے بارے میں بھی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی۔ آپ بھی ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔